قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے تھے. اس کی کو بند کر دو، یہ بٹن جو ہے اس کو نیچے کر دو. تو قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور اس حساب سے ہمارے خطبات جمعہ چل رہے تھے. تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے آغاز میں فرماتے ہیں: وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور ہم ایمان لائے آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور جبکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہوتے. یعنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما ہم بمؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنی اس بات میں بالکل جھوٹے ہیں. وہ ہرگز نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور وہ ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو حقیقی مسلمان ہیں، ایمان والے. یعنی وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ ہی ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے. یعنی انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے. حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے.
فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے اس دلوں کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات میں منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور منافقین کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جس میں ہمیں منافقین کی علامات ملتی ہیں۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی سامنا منافقین سے نہیں پڑا۔ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے دشمن ہوا کرتے تھے، یعنی مشرکین مکہ، بتوں کے پجاری اور فیس ٹو فیس مخالفت کرنے والے، یعنی جو مخالفت ہے، جو دشمنی ہے، جو بغض ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر سامنے ہے، اس میں وہ پھر ڈٹ کے مخالفت کرتے تھے، اور واضح طور پر یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ میرا دشمن ہے، یا یہ سامنے جو ہے یہ میرا مخلص ساتھی ہے۔ اس لیے پھر وہ مخالفت ایسے کرتے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بھی ظلم ہو رہا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور یاسر رضی اللہ عنہ کی پوری فیملی، صحیح بخاری میں آتا ہے، ان پر تشدد ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہے سب کچھ۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کے پاس سے گزرے، یعنی ان کے جو خاندان پر ظلم ہو رہا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ان سب پر ظلم ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرنا، انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی اس ظلم کے بعد، اس تشدد کے بعد اگر تمہیں شہید کر دیا جائے تو تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، اور انشاءاللہ میں تم سے جنت میں ملاقات کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے جو والدین تھے، یاسر رضی اللہ عنہ، انہیں بھی شہید کر دیا گیا، اور سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ تو مکہ کے دور میں جو بھی دشمن تھے، مخالف تھے، وہ بالکل سامنے تھے، وہ واضح طور پر کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں ہم ان سے مانگیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم غلط ہو، ہم تمہاری مخالفت کریں گے۔ ان کو جو بھی کہنا ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بھی کہا کہ یہ ساحر کذاب، معاذ اللہ، یہ جھوٹا اور جادوگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، یعنی جو مخالفت تھی وہ سامنے کی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تو جس نے، جو آپ کے جان کے دشمن تھے، انہوں نے بھی کھل کے مخالفت کی، انہوں نے پتھراؤ بھی کیا، پتھر بھی مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی بہا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں بیت اللہ میں مخالفت کرنی تھی، انہوں نے آپ کی نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اوجڑی رکھ دی، یہ بھی ایک مخالفت تھی۔ تو یعنی جس کو جو دشمنی تھی اس نے کھل کر نکالی سامنے۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں سے نکلے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملی ہجرت کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا ان منافقین سے، جس میں منافقین کا سب سے بڑا سردار عبداللہ ابن ابی، جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا یہ سب سے بڑا سردار تھا۔ اور یہ سب سے بڑا سردار بنا کیسے؟
اور اسے سب سے بڑا منافق ہونے کا جو ایک رتبہ ملا وہ کیسے ملا؟ وہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے یہ مدینہ کے جو قبائل تھے وہ اسے اپنا بادشاہ چننے ہی والے تھے، اس پر سرداری کا تاج رکھنے ہی والے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینہ منورہ میں تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ تو نبیوں کے امام ہیں، لہٰذا اب عبداللہ ابن ابی جس کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھا جانا تھا اس کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، اس کو سب نے چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یہ بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہیں، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ لوگ میرے مخالف نہ ہو جائیں، پھر جو میرے ساتھ عوام جڑی ہوئی تھی وہ بھی نہ چلی جائے، اور ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا اور بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیتا، اسے یہ ڈر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لوگ اپنا لیڈر نہ بنا لیں، آپ کے ہی سر پر بادشاہت کا تاج نہ رکھ دیں، یعنی اسے دونوں طرف سے خطرہ تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ منافقت کا لبادہ اوڑا کہ بظاہر میں ایمان بھی لے آؤں گا، بظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی لوں گا اور اللہ کا نبی بھی مان لوں گا، لیکن دل میں کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ یہ منافقین ہیں جنہوں نے جنم لیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو منافقین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا پڑا۔ منافقین کے وہاں 3 قبائل آباد تھے مدینہ میں، بنو قینقاع بھی یہ یہودیوں کا منافقین کا قبیلہ تھا، بنو نذیر بھی اور بنو قریظہ بھی، یہ تینوں یہودیوں کے قبائل تھے، اور یہودیوں میں کوٹ کوٹ کر منافقت بھری ہوئی تھی، اور آج بھی یہودیوں میں ہی کوٹ کوٹ کر منافقت بھری ہوئی ہے۔ ان منافقین میں مسلمان بھی ایسے تھے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے لیکن وہ منافق تھے۔ قالت الاعراب آمنا، اے نبی علیہ السلام یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لن تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی تم ابھی تک دل سے ایمان نہیں لائے۔ تو بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو دیکھا دیکھی ایمان لا رہے تھے، چاہے وہ منافق بھی نہیں تھے، یعنی یہ بدو قسم کے لوگ جو آس پاس دیہاتوں میں رہتے تھے، یہ بھی آئے اسلام کی طرف۔ جب اسلام کو انہوں نے غالب ہوتے دیکھا کہ جب اسلام پھیل رہا ہے اور فوج در فوج اس میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو جب تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت دیکھا دیکھی بہت سے لوگ ایمان لائے، لیکن ہر کسی کے ایمان کا لیول برابر ہرگز نہیں تھا۔ کوئی ایمان اس وقت میں لایا تھا جب دین اسلام پر ظلم ڈھا رہے تھے، منافقین بھی، مشرکین بھی، کفار بھی۔ ایسے وقت میں ایمان لانا گویا کہ اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اور اس وقت میں جو ایمان لائے وہ اولین تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اس طرح کے جتنے بھی یہ صحابہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کا لقب ملا، ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت ملی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت میں اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے کا دوسرا مطلب تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا، مارے جانا اور لوگوں کی مخالفت اختیار کرنا۔ اس وقت اسلام کا مطلب تھا اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، سب کچھ قربان کر دینا، یہ تھا اسلام لانے کا مطلب، اور یہ اس وقت میں ایمان لائے۔
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اس وقت دیکھا دیکھی میں بہت سے لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امپائر کھڑی کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ایسے بھی لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یا اسلام یا پھر جنگ، اگر اسلام قبول کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرو گے تو پھر جنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایک خلافت کا پودا لگ چکا تھا، خلافت قائم ہونے جا رہی تھی مدینہ میں۔ اس وقت پھر لوگ ڈر کے لیے بھی ایمان لائے۔ اسی طرح ایمان سب کا قبول تھا، بظاہری طور پر کسی کو اگر کسی نے زبانی کلامی بھی کلمہ پڑھ لیا اب اسے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا تھا، اور نہ ہی کسی کے منہ پر اسے منافق کہا جا سکتا تھا، الا یہ کہ کوئی کھلا مخالفت پہ اتر آئے، وگرنہ کوئی جیسے بھی ایمان لایا سب کا ایمان قابل قبول تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، غالباً وہی صحابی، انہوں نے ایک شخص کے گردن پہ تلوار تھان لی جنگ کے وقت۔ جیسے ہی اسے قتل کرنا چاہا اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس صحابی رسول نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ کہا یہ تو زبانی کلامی پڑھ رہا تھا، ابھی جب تک اس کے گردن پہ تلوار نہیں لٹکی تب تک تو یہ مسلمان نہیں ہوا، اور جیسے ہی موت کا خوف دیکھا یہ مسلمان ہو گیا، لہٰذا یہ ہے ہی منافق، اس کو قتل کر دو۔ قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اے اللہ سے کہا، اے اللہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں، اے اللہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں۔ پھر اس صحابی کو ڈانٹا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے تو زبان سے کلمہ پڑھا تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو دل چیر کے اس کا چیک کر رہا تھا کہ ایمان اس دل سے لایا ہے یا نہیں لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر کہ اے اللہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں، میں نے اسے حکم نہیں دیا تھا کہ کسی کلمہ گو کو بھی یہ قتل کر دے۔ تو جو کوئی بھی چاہے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہا تھا، دل میں پڑھ رہا تھا، چاہے دل سے ایمان لا رہا تھا، سب کا ظاہری طور پر ایمان قبول تھا۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ اللہ رب العالمین منافقین کی چالیں پہلے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا یہ جو لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، اور وہ ایمان نہیں رکھتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی ایمان والوں کو بھی، لیکن اللہ فرما رہا ہے وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کہ جب بھی یہ منافقت کرتے ہیں اللہ رب العالمین وحی نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے کہ یہ اس وقت یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس وقت یہ منافقت کر رہے ہیں۔ جب ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے تو ان کا دنیا کا فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے، آخرت کا فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں ایک منافق بندہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ منافقین کثرت کے ساتھ موجود تھے۔ بہت سے ایسے یہودی تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، بہت سے ایسے بدو تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو اس وقت بڑی مشکل سے بہت زیادہ بھی آپ لگائیں تو صرف اور صرف 10 یہودی ایمان لائے ہوں گے۔ 10 بھی پوری تعداد نہیں ہے یہودیوں کی ایمان لانے کی، یعنی عیسائی تو کثرت کے ساتھ ایمان لائے ہیں، لیکن جو یہودی تھے یہ اندر کے بہت بڑے غلیظ تھے۔ 10 کے قریب بھی یہودی ایمان نہیں لائے۔ اگر 10 یہودی بھی ایمان لے آتے تو بڑا بدلاؤ آ جاتا، لیکن یہ بہت بڑے اندر کے گندے اور پلید انسان تھے۔ ان کا جو بہت بڑا ایک عالم تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو بعد میں ایمان لیا۔ عبداللہ ابن سلام
یہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو فوراً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے صحیح جواب دیے تو یقیناً یہ سچا نبی ہے، اور اگر اس نے ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے تو پھر یہ سچا نبی نہیں ہے۔ اس کو ان باتوں کا کیسے پتہ تھا کہ وہ یقیناً یہودیوں کا بڑا عالم تھا، پچھلی جو کتابیں گزری ہیں وہ ان کا مطالعہ بھی کر چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ آخری نبی کی صفات کیا ہوں گی۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے جواب دیں کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کے مشابہ کیوں اور کب ہوتا ہے۔ دوسرا سوال کیا اس نے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں جنتیوں کی سب سے پہلی خوراک کیا ہوگی۔ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ قیامت کی جو نشانی ہے، پہلی نشانی، بڑی نشانی، وہ کیا ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان تینوں سوالوں کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا پہلا سوال کہ بچہ اپنے ماں باپ کے مشابہ کیوں اور کب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب باپ کا پانی ماں پر غالب آ جائے، عورت پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر ماں کا پانی باپ پر غالب آ جائے یعنی عورت کا پانی مرد پر تو بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ تیرا دوسرا سوال کہ جنت میں سب سے پہلی خوراک جنتیوں کو کیا دی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مچھلی کی کلیجی، مچھلی کا دل کھلایا جائے گا، یہ ان کی سب سے پہلی خوراک ہوگی۔ تیسرا سوال کہ قیامت کی نشانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے ایک آگ اٹھے گی، بڑی آگ، تو یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جو لوگوں کو مغرب کی طرف دھکیل دے گی، یا فرمایا مغرب سے آگ اٹھے گی مشرق کی طرف دھکیل دے گی۔ یہ علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اس کو بتائی۔ تو جیسے ہی اس نے تینوں نشانیوں کے تینوں باتوں کے جواب سنے، اس نے کہا یہ جواب تو بالکل ٹھیک ہے، اور یہ صرف ایک رسول پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہودی عالم سے سنیں جو پہلے یہودی عالم رہ چکے ہیں، عبداللہ بن سلام، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو یہودی ہیں یہ بڑے دغا باز، دھوکے باز اور اندر کے منافق اور جھوٹے انسان ہیں، لہٰذا ابھی آپ ان کے سامنے یہ بات نہ رکھنا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی ابھی جو جماعت آ رہی ہے آپ ان کے سامنے ابھی یہ ظاہر نہ کرنا، پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھنا کہ میں کون ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم چھپ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو چھپنے کا حکم دے دیا، وہ چھپ گئے۔ اس کے بعد جب یہ یہودی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں جو عبداللہ بن سلام ہے وہ کیسا انسان ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو بہت ہی بڑا عالم اور بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے، اور بہت باوقار شخصیت کا بیٹا ہے، اور بہت ہی نیک متقی پرہیزگار انسان اور بہت ہی نیک متقی پرہیزگار بزرگ کا بیٹا ہے، ہمارے ہاں وہ بڑا ہی معزز ہے، عبداللہ بن سلام ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا عبداللہ بن سلام کو، وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جب یہ بات سنی یہودیوں نے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اللہ کو نبی مان لیا، فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے کہ یہ سب سے بڑا بدبخت اور معاذ اللہ سب سے بڑا بدبخت کا بیٹا ہے، سب سے بڑا جو جھوٹا ہے اور سب سے بڑے جھوٹے کا بیٹا ہے۔ اس طرح کے الزامات انہوں نے لگانا شروع کر دیے۔ تو جب وہ چلے گئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ بہت ہی بڑے کذاب، جھوٹے اور منافق ہیں اندر کے۔ تو یہ یہودیوں کا کردار رہا ہے، اور یہودیوں سے ہی
منافقت چلی ہے آگے۔ آج بہت سے ایسے مسلمان جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان میں بہت ساری منافقوں والی صفات پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں۔ اب یہاں ایک بات واضح سمجھ لیجئے کہ نہ آج کے دور میں آپ کسی کو اس کے منہ پر منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بات اچھے سے سمجھ لیں۔ چاہے آپ کو منافق کی ساری علامات اس میں نظر آ رہی ہیں اور چاہے آپ کو پکا ٹھکا پتہ ہے کہ سامنے والا بندہ منافق ہے، لیکن آپ اس کے منہ پر اسے منافق نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اس کے پیٹھ پیچھے اسے منافق کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کا حال آپ نہیں جانتے اور نہ ہی آپ اس کے ایمان کا فیصلہ کر سکتے۔ ہاں یہ کہ جو کھلم کھلا فتنہ پھیلائے، دین اسلام اس فتنے کو دبانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ جو کھلم کھلا فساد کرے، پھر چاہے وہ جس بھی صورت میں کر رہا ہے، اب وہ منافق ہے یا ایمان والا ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے لیول پر، اجتماعی لیول پر فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، اب اس فتنے کی سرکوبی بے حد ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو یہ لوگ، یہ ایسا نہیں ہے کہ فساد نہیں پھیلاتے، یہ گرنٹڈ بات ہے، جو منافق بندہ ہوگا وہ دنیا میں فساد پھیلائے گا۔ ان آیات کے ساتھ جو اگلی آیات ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بے شک اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ بظاہر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر یہ نفرت کے بیج بو رہے ہوتے ہیں، یہ مخالفت کے بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے مولوی بھی، علماء بھی لوگوں کو دوسروں کا قتل کرنے پہ ابھار دیتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے، جبکہ انہیں واضح طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ قانون صرف ایک حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو قتل کرنا اور کس کو نہیں کرنا، یہ حکومت فیصلہ کرے گی، یہ عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن لوگ باز نہیں آتے۔ لوگ خود سے شریعت کا قانون بنا کر، کسی پر گستاخی کا فتویٰ لگا کر، چلو جی اب اس کو قتل کر دو، ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں، جو معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب ایک عیسائی بھائی، اس کو پتہ نہیں، بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں اہل کتاب ہیں وہ، اب وہ ریڑی پر جا رہا ہے، اس کے ان جو ردی تھی اس کے پاس، اس میں کوئی قرآن کا ورق آ گیا یا اس کو پتہ نہیں، کسی نے دیکھ لیا، اب اس کو مار مار کے اس کا کچومر بنا دیا، جس میں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس یہ کیا چیز ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہانہ ڈھونڈتے ہیں فساد پھیلانے کا، لوگوں کو مارنے کا۔ اسی طرح ایک بندہ جس کا میں واقعہ دیکھ رہا تھا، مسجد کا امام، قاری قرآن، اب اس سے غلطی کیا ہو گئی کہ اس نے قرآن مجید جو بالکل بوسیدہ ہو چکے تھے ان کو جلا دیا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ جو جتنے بھی پرانے نسخے تھے وہ سب ختم کروانے کے لیے، صحیح بخاری میں واضح احادیث ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صرف ایک نسخہ جاری کیا، باقی جتنے پرانے نسخے تھے ان سب کو جلا دیا۔ تو کسی نے اسے دیکھ لیا کہ یہ تو پرانا نسخہ جلا رہا ہے، اب کیا کیا لوگوں نے، مار مار کے اس کا برا حال کر دیا، اور لوگ جان لے لیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کم علمی، پتہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الا خبردار انہم هم المفسدون، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور اللہ فرما رہا ہے لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، اپنے ادب کے چکر میں کرتے کیا ہیں یہ؟ ان بظاہر ادب کر رہے ہیں، باکس لگا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک کنٹینر میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان اوراق کے ساتھ، ان مقدس قرآن مجید کے جو اوراق ہیں یا قرآن مجید ہیں یا دعائیں ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے یہ سمندروں میں پڑے ہوتے ہیں، یہ وہاں پیروں میں آ رہے ہوتے ہیں، اور جب سمندر کی لہریں آتی ہیں یہ ساتھ یہ اوراق بھی
آ رہے ہیں اور ان پر غلاظتیں، گندگی، کیا کچھ نہیں. لوگ وہاں پیشاب بھی کر رہے ہیں، پخانہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. وہ بے ادبی کسی کو نظر نہیں آتی. تو یہ لے جا کر کیا کرتے ہیں؟ کہیں کہیں ایسے بنے ہوئے ہیں اسٹور کہ وہاں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے. لیکن کب تک، کتنا محفوظ؟ آخر کار کیا کرتے ہیں؟ سمندر میں گئے، پانی کے بیچ میں گئے، وہاں جا کر ان کو انڈیل دیا، پانی میں ڈال دیا. جب شریعت سے دور ہوگے اور شریعت کے قوانین کو نہیں سمجھو گے تو پھر غلط قدم تو اٹھیں گے، غلط قدم اٹھاؤ گے اور پھر اس سے بڑی گستاخیاں نظر آئیں گی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا. تو لوگ فساد پھیلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ منافق بندہ اور وہ فساد نہ پھیلائے، وہ فساد پھیلائے گا اور اس کا کام ہے فساد پھیلانا. لیکن مومن بندے کا کام یہ ہے کہ جب تک وہ تحقیق نہ کر لے، جب تک وہ دیکھ نہ لے کہ کیا صحیح بات ہے، تب تک وہ قدم نہ اٹھائے. کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر ہو، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سنو، جب تک اچھی طرح تحقیق نہ کر لو اس پر یقین نہیں کرنا. اور اس چیز کا حکم ایمان والوں کو اللہ نے واضح طور پر قرآن مجید میں سورہ حجرات میں دیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں دیکھیں بات بھی ایمان والوں سے ہی ہو رہی ہے جو کلمہ گو مسلمان ہیں. اور یہ آیت سن کر ہم اپنا محاسبہ اور جائزہ کریں کہ کیا ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ کیا اس حد تک ہم تحقیق کرتے ہیں، بات کو نوٹ کرتے ہیں، یا فوراً جذباتی ہو کر فیصلے کر دیتے ہیں؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی جھوٹا فاسق بندہ. آج کون جھوٹا فاسق نہیں ہے؟ کسی کے بارے میں گارنٹی دینا بڑا مشکل ہے کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. عموماً آپ کو جھوٹے ہی ملیں گے، الا کوئی بندہ ہوگا جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، وگرنہ عموماً مسلمان جھوٹے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ، گناہ گار بندہ. اور گناہ گار آج کون نہیں ہے؟ ہر بندہ گناہ گار ہے. ان جاءکم فاسق، ایک گناہ گار بندہ تمہارے پاس آیا بنبأ، کوئی خبر لے کر، کوئی بات لے کر، کوئی تمہیں بتانے کے لیے آیا ہے فلاں بندے نے ایسے کر دیا، یہ کام ایسے ہو گیا، وہ تجھے پتہ چلا اس نے ایسے کر دیا، آج ایسے ہو رہا ہے، فلاں بندے نے یہ کیا، اس نے اس کو یہ کہہ دیا. اللہ کہہ رہا ہے کوئی خبر بھی لے کر آئے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پس خوب تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو. آج کون تحقیق کرتا ہے؟ ادھر خبر آئی، سوشل میڈیا پر کوئی خبر ملی، جان دو. یہ کیوں منافقوں والا کردار ادا کر رہے ہو؟ منافق بندہ جھوٹ بھی بولے گا، جھوٹی قسمیں بھی اٹھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک علامت یہ بتائی ہے کہ وہ بات بات پر قسمیں اٹھاتا ہے، قسم اٹھا کر اپنی چیز بیچتا ہے. وہ جی اللہ کی قسم ایسا ہے، کلمے کی قسم ایسا ہے، قرآن کی قسم ایسا ہے. جو بات بات پہ قسمیں اٹھائے وہ ہے ہی جھوٹا انسان. وہ بات بات میں آپ کو قسمیں اٹھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی بات کو سچا ثابت کر سکے، کیونکہ اندر سے وہ بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب وہ اپنے دل کو تو اطمینان دے نہیں سکتا، وہ دوسرے کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے جذبات سے کھیلتا ہے کہ وہ قرآن کا نام لیتا ہے، وہ اللہ کا نام لیتا ہے، وہ کلمے کا نام لیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ مسلمان ان چیزوں پر فوراً سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، فوراً بات کو مان لیں گے، اس لیے وہ ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بھی گناہ گار بندہ آئے اور وہ خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اللہ فرما رہا ہے یہ نہ ہو کہ تم خبر سن کے ایکشن لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ نہ ہو کہ تم اسے کوئی مصیبت پہنچا دو اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے کم علمی کی وجہ سے. اگلے کی تم جان لے لو، گستاخی کا فتویٰ لگایا، قتل کیا، چل بھائی پکا جنتی. کس بات کا جنتی؟ کس نے فیصلہ کیا جنتی؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والی رب کی ذات ہے. یہاں وہ جنت کے فوراً سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں. شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ کسی بندے کو اڑایا اور سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. بہت بڑے بڑے عاشق بننے کی کوشش کرتے ہیں. نمازیں چاہے نہ پڑھیں، قرآن سے دور دور تک تعلق نہ ہو،
عربی ان کو سرے سے نہیں آتی اور قرآن کا مقدمہ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھائی کسی پہ گستاخی کا الزام لگایا، بندہ اڑایا اور سیدھا جنت میں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ فرما رہا ہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم کو مصیبت پہنچا دو اپنے جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اللہ کہتا ہے پھر بعد میں تم پشیمان ہو، شرمندہ ہو کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، یہ تو بات ایسے تھی ہی نہیں۔ تو اللہ نے پوری تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے کہ کسی بھی جھوٹے بندے کی، منافق بندے کی باتوں میں نہیں آنا۔ مومن بندہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ جس نے جو کہا مان لیا، وہ ایک اصول کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لوگ صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے سال ہاں سال دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہیں، سلام دعا سے گئے، ایسے دلوں میں اختلافات، باتیں سن سن کر حقیقت میں ان باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے ایسے کئی رشتے دیکھے ہیں جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے، مل کے بیٹھتے ہیں، پتہ حقیقت یہ چلتی ہے کہ کوئی بات تھی ہی نہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو دور دور تک ایسا سوچا بھی نہیں، میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ بات کرنی ہوتی ڈائریکٹ کہہ دیتا۔ تو جو غلط فہمیاں ہیں یہ منافقین پھیلاتے ہیں، یہ شر پسند لوگ پھیلاتے ہیں، یہ اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مل جل کر رہیں، ان منافقوں کے شر سے بچیں، ان شر پسند لوگوں کے شر سے بچیں، اور ان کے شر سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے بد اخلاقی کریں۔ مسلمانوں میں بہت سے منافق ہوں گے، بہت سے، آپ معاشرے میں ظاہر سی بات ہے رہتے ہیں، یہاں 50,000 لاکھ لوگ، 2 لاکھ لوگ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، آپ کا کئی لوگوں سے تعلق، لنک، واسطہ پڑے گا، اور ان میں ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب اچھے ہوں گے، ان میں برے لوگ بھی ہوں گے، ان میں منافق بھی ہوں گے، ان میں شر پسند بھی ہوں گے، ان میں خیر پسند بھی ہوں گے، نمازی پرہیزی بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، سب طرح کے لوگ ہوں گے۔ اب آپ اس میں سے شر پسند لوگوں کو ختم نہیں کر سکتے، منافقوں کو مٹا نہیں سکتے۔ آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے شر سے بچ سکتے ہیں، آپ ان کی منافقت سے بچ سکتے ہیں اگر آپ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلیں، لیکن آپ انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بندہ شر پسند اور بد اخلاق ہے، شر پسند اور بد اخلاق ہے۔ جب وہ بندہ اندر آیا ملنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے پیار سے ملے، مسکراہٹ کے ساتھ اور پیار محبت سے، اخلاق سے اس سے بات کی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا شر پسند اور بد اخلاق بندہ ہے، لیکن جب یہ آیا ہے تو آپ نے بڑے اسے خوش اخلاقی سے بات کی اور مسکراہٹ کے ساتھ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، میں نے اس کے شر سے نہیں بچنا، تم اس کے شر سے بچو۔ شر پسند انسان کے شر سے بچنا چاہیے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ فتنہ پھیلانے والا ہے، شر پھیلانے والا ہے، مخالفت کرنے والا ہے، بد اخلاق ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، پیار محبت سے پیش آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں وہ آپ کو بھی اپنے شر کا شکار نہ کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو آخری 2 صورتیں نازل فرمائی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین سے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ تو دعا نہیں کرتے کہ شر ختم ہو جائے، شر تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، شر تو رہے گا ساتھ، وہ تو امتحان ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ہم حاسدین سے بھی بچنے کی دعا کرتے ہیں، محفوظ رہنے کی، شر پسند سے بھی محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ نہ ہم شر کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کبھی منافقین کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مومن کے امتحان کا حصہ ہے جو دنیا میں ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن آپ نے اس سے بچ کے چلنا۔ تو یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں، مدینہ کے دور میں ہی ظہور پذیر ہو گئے تھے، اور انہوں نے طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا نقصان پہنچایا۔ ایک مرتبہ یہی منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو لے گئے،
یہ کہہ کر کے ہم نے جا کر فلاں جگہ پر لوگوں کو تعلیم دینی ہے، قرآن سکھانا ہے، آپ اپنے جو قرآن پڑھے ہوئے صحابہ ہیں، جو قرآن کو جانتے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم وہاں علم کو مزید پھیلائیں۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان صحابہ کو ساتھ نہ بھیجتے، لیکن جب یہ 70 صحابہ وہاں گئے، انہوں نے 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ 70 کے 70 قرہ صحابہ، عالم صحابہ، علم رکھنے والے جو قرآن بھی جانتے تھے، ان سب کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اتنا بڑا نقصان کرتے ہیں یہ فتنہ پھیلانے والے شر پسند منافق لوگ۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بظاہر کہیں گے کہ ہم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو دھوکے باز ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان صحابہ کو ساتھ نہ بھیجتے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ تو ان منافقوں نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پھر بھی چلتے رہے۔ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح جانتے تھے کہ منافقوں کا سردار ہے، لیکن وہ مسجد میں بھی آتا تھا، وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ پہلی صف میں بھی ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی اس کے منہ پر اسے منافق نہیں کہا۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر میں ان کو کھلم کھلا قتل کرنا شروع کر دوں جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں تو جانتا ہوں کہ یہ منافق ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں انہیں قتل کرنا شروع کر دوں تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے حکمت عملی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ لیکن یہاں مسلمانوں کے جذبے دیکھیں آپ، نہ قرآن پڑھنا، نہ نماز پڑھنی، نہ شریعت پہ چلنا، لیکن ذرا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کوئی غلط فہمی ہوئی، لو جی بندہ ہی ختم۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ جانتے تھے کہ فلاں بندہ منافق ہے، فلاں شرپسند ہے، فلاں فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، فلاں کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں، فلاں کی وجہ سے ہم فلاں جنگ ہار گئے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے ان کے ساتھ۔ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا دے دیا، اس کے منہ میں اپنا لعاب لگا دیا، لیکن اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا وہ صحابی رسول ہیں، وہ ایمان لے آئے تھے، ان کی ریکویسٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر کے فرمایا کہ اگر آپ اس کا جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھ لیں، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام۔ تو اللہ نے کہا اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھیں تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق بندہ ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو یہ منافق بندہ وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بھی جاتا ہے اور آخرت سے بھی جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت آئے جنہوں نے منافقت اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا نقصان پہنچایا اور شریعت کو بھی بڑا نقصان پہنچایا، اور یہ لوگ آج کے وقت میں بھی موجود ہیں۔ یہ جو آپ کو واقعات سنائے جاتے ہیں، احادیث بتائی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب صرف اس وقت میں تھا یا اس دور میں تھا، بلکہ آج کے وقت میں بہت ساری چیزیں اس دور سے زیادہ ہیں جو واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ آنے والے وقت میں بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے۔ 30 دجالوں کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی ہیں، اور آج کے دور میں بھی شرپسند بھی موجود ہیں، منافقین بھی موجود ہیں، اور پھر ہمارے پاس کوئی وحی کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے کہ فلاں بندہ یہ منافق ہے اور فلاں بندہ مومن ہے،
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب تک ہم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہمیں وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندہ منافق ہے اور فلاں بندہ مومن ہے، اور فلاں بندہ جو آیا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے، فلاں بندہ جو آیا ہے یہ جھوٹی بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں وحی کے ذریعے اللہ بتا دیتا تھا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب ہم صرف ظاہر پر فتویٰ لگائیں گے کہ ظاہری طور پر جو معاملہ ہے، ایک بندہ معاملہ لے کے آیا ہے، مسئلہ لے کر آیا ہے، اب ظاہری طور پر سارے دلائل اس کے اگر حق میں ہیں تو فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوگا، چاہے وہ بندہ غلط ہو۔ اگر واضح دلیل مل جائے کہ یہ غلط ہے تو پھر تو اس کے خلاف ہوگا فیصلہ، لیکن اگر واضح دلیل نہیں ہے، وہ دل میں چاہے جیسا بھی ہے، اس کی نیت چاہے جتنی بھی خراب ہو، لیکن اس کے حق میں فیصلہ چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دلائل اس کے حق میں موجود ہیں۔ تو ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے، آج کے وقت میں بھی ظاہر پر فتویٰ لگے گا، باقی آپ شر پسند لوگوں سے بچیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے بچ کے چلنا ہے۔ یہ جو لوگ ہر کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں، میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں، میں تو منہ پہ سیدھا کر دیتا ہوں، میں تو ایسی کی تیسی کر دیتا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہادری سے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہرگز نہیں ہے۔ مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا، مومن بندہ حکمت کے ساتھ چلتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ۔ بہت سی چیزوں میں آپ کو صبر، برداشت، حکمت، اچھے اخلاق کے ساتھ چلنا ہوگا، کہ چاہے آپ کو واضح طور پہ پتہ ہے کہ اگلا بندہ شر پسند ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو آیا اس کے بارے میں واضح جانتے تھے کہ شر پسند ہے، لیکن آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے۔ تو آج کے دور میں بھی شر پسند بھی موجود ہیں، منافقین بھی موجود ہیں، ان کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس درجے میں نہ آئیں۔ آخری بات بتا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ آج ہم کسی کو منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاج کیا تھا اسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ صحابہ یہ ڈرتے تھے، جو واقعی صحابی تھے اور ایمان والے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی، یہ رب سے راضی، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے اس چیز سے۔ تو آج ہمارے اندر کہاں یہ ڈر موجود ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے بڑا کوئی مومن ہی نہیں ہے، ہمارے سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، ہمارے سے بڑا کوئی ایمان والا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر بندہ نماز میں پہنچتا تھا، مسلمان بھی منافق بھی، اور جو نماز میں نہیں پہنچتا تھا، صحابہ کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نماز میں نہ پہنچنے کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بندہ منافق ہے جو نماز میں نہیں پہنچ رہا، اس کو ہم منافق سمجھتے تھے، اس لیے منافق بھی مسجد میں پہنچتے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر منافقت کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ اور آج مسلمان ہی نہیں پہنچتے، مسلمان ہی نہیں آتے۔ اور اس حدیث میں اگر ہم اسے مزید تفصیل سے پڑھیں، اس میں ذکر آتا ہے کہ کوئی بندہ بھی ہوتا مسلمان اس وقت صحابی رسول، اگر وہ بیمار ہوتا تو وہ 2 بندوں کا سہارا لے کے مسجد میں پہنچتا تھا کہ کہیں مجھے لوگ منافق نہ سمجھ لیں، یہ نہ کہہ دیں کہ یہ منافق ہو گیا۔ 2 بندوں کا سہارا لے کے وہ مسجد میں پہنچتے تھے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، سینما ہال بھرے ہوئے ہیں، مارکیٹس بھری ہوئی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، ہر غلط چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر غلط چیز اس کو لوگ اچھالتے ہیں، اوپر اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے آج کا مسلمانوں کا، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں پکا ٹھکا مسلمان ہوں، اب مجھے کوئی کافر کہہ ہی نہیں سکتا، اب کوئی مجھے منافق کہہ ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی صفت ہے، ایک صفت یہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم میں کتنے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی ایک صفت یہ ہے کہ نماز وہ پڑھتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سستی کرتا ہے، سستی کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ پھر منافق کی ایک صفت یہ بتائی کہ وہ فجر اور عصر کی نماز میں سستی کرتا ہے۔
عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے. یہ سب الگ الگ احادیث جن میں منافقوں کا تذکرہ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی کہ منافق ہر بات میں جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، کلمے کی قسم. لیکن ان سب باتوں کے باوجود آپ یہ تو جج کر سکتے ہیں فلاں بندے میں منافق والی صفات ہیں، لیکن شریعت کے لحاظ سے آپ کسی کے منہ پر اسے منافق نہیں کہہ سکتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا، وہی نازل ہو جاتی، وہ بتا دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق ہے، وہ ایک الگ بات تھی. لیکن آج کے دور میں ہم بچ تو سکتے ہیں، ہم گیس کر کے جج کر کے کہ یہ فلاں بندہ منافق ہے، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے. الا یہ کہ اس میں بھی میں نے ایک واضح بات آپ کو بتائی ہے، وہ سمجھنا ضرور. الا یہ کہ جو کھلا فساد پھیلائے بڑے لیول پر، عوامی لیول پر، کہ جس کا شر پھیلتا جا رہا ہے اور وہ فساد پھیلا رہا ہے، اس کی سرکوبی کرنا ضروری ہے، اس کی گردن دبوچنا بے حد ضروری ہے، وگرنہ وہ فساد پھیلاتا چلا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین اور شر پسند لوگوں کے شر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.